کہ اللہ ہمیں ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو اگر ذہن میں بات ہو اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اللہ کا تصور نصیب ہو جائے، یہی جو ہے نا روزے کا مقصد ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ میں روزہ دار کا بن جاتا ہوں، حدیث میں جو ہے لفظ اجزا بھی، کہ میں روزہ دار کا بن جاتا ہوں، میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ نیکیوں کا بدلہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے دینا ہے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں روزہ دار کا بن جاتا ہوں، جس کا اللہ بن گیا ساری کائنات اس کی۔ ایک دن اسی بادشاہ نے، محمود غزنوی نے، اس کے بعد جو خزانے تھے ان کی اس نے نمائش کی، خزانوں کی نمائش کی۔ ایک بڑے ہال میں اپنا وہ جتنا بھی خزانے تھے لا کے رکھ دیے، وزراء کو، جو بڑے بڑے اس کے کرندے تھے ان کو بلا کے وہ اپنا دکھایا سارا جو اس کے بعد خزانہ تھا۔ سارے بڑے خوش ہو رہے تھے، تو بادشاہ بھی خوشی میں تھا۔ تو بادشاہ نے خوش ہو کے کہا کہ بھائی یہ جتنے یہ خزانہ پڑا ہے نا، جو چیز جس کو پسند ہو وہ جا کے اس پہ ہاتھ رکھ دے، وہ اسی کی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ بات کہی تب سارے لوگ دوڑے، کسی نے جا کے کسی چیز پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے کسی چیز پہ جا کے ہاتھ رکھ دیا۔ اب ایک لونڈی تھی بادشاہ کی، وہ پنکھا لے کے بادشاہ کو ہوا کر رہی تھی، تو بادشاہ نے کہا پگلی تو بھی جا کے کسی چیز پہ ہاتھ رکھ دے، تو یہاں کھڑی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اس بات پر قائم ہیں کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا اسی کی ہے؟ کہ ہاں میں اس بات پر قائم ہوں۔ اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگے مجھے موتی ہیرے نہیں چاہیے، مجھے تو ہیرو والا چاہیے۔ عقل مندی کی بات تھی کہ مجھے تو ہیرو والا چاہیے۔ اب جس کو بادشاہ مل گیا ساری بادشاہی اس کی۔ تو روزہ جو ہے نا، روزہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہمیں قدر نہیں ہے اس کی۔ اگر حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ روزہ جو ہے کتنی بڑی قیمتی عبادت ہے، تو لوگ یہ تمنا کریں کاش سارا سال ہی روزے ہوتے۔ اللہ نے اس امت میں بڑا احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں جو ہے نا، پہلی امتوں میں جو روزے رکھتے تھے 24 گھنٹے کے ہوتے تھے، پہلی امتوں میں روزے 24 گھنٹے کے، بس ایک دفعہ کھا لیا افطاری کے وقت، اب وہی افطاری ہے وہی سحری ہے، 24 گھنٹے کا روزہ۔ لیکن اللہ نے ہمیں کتنا بڑا موقع دیا کہ افطاری بھی کرو اور پھر ساری رات کھاتے رہو پیتے رہو۔ تو بڑی آسانیاں پیدا کی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو ہماری بدقسمتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن اللہ کے نبی تشریف لائے، ممبر پہ چڑھے تو پہلے درجے پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین۔ جب دوسرے درجے پر پاؤں رکھا پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے درجے پر پاؤں رکھا پھر فرمایا آمین۔ واضح فرمایا جب ممبر سے نیچے اترے تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آج ہم نے نئی بات دیکھی ہے، پہلے آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا تھا، جیسے آج آپ نے تینوں درجوں پہ پاؤں رکھتے ہوئے آمین فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ جب پہلے درجے پر میں نے پاؤں رکھا تو میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہ ہو۔ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ یہ اتنا بڑا برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، جس میں خدا کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے، بہانے ڈھونڈتی ہے خدا کی رحمت۔ یہ سیزن ہے نیکیاں کمانے کا۔ اگر کسی کی بخشش رمضان کے مہینے میں نہیں ہوئی تو اس کی بخشش کب ہوگی؟ اور دوسرے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ میں سے ایک کو یا دونوں کو پایا اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی، ماں باپ کو خوش کر کے جنت حاصل نہیں کی، وہ بھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ اور تیسری فرمایا کہ جب میں نے تیسرے درجے پر پاؤں رکھا
تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے آپ کا نام مبارک سنا اور آپ پر درود نہیں پڑھا۔ اللہ کے نبی کی سنت پر بڑے احسانات ہیں، ہمیں چاہیے کہ جب بھی حضور پاک کا نام آئے تو درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے۔ درود پاک کی بڑی برکات ہیں۔ درود پاک پڑھیں گے، ایک دفعہ پڑھیں گے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ درود پاک کی بڑی برکات ہیں اور بڑی فضیلتیں ہیں۔ بہرحال یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا، یہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا کیسے گزر جائے گا۔ تو تھوڑی اگر تکلیف بھی ہو تو کوئی بات نہیں، برداشت کر لینا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ صبر میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال میں جو ہے نا کل سے تقریباً کل پرسوں پہلا روزہ تھا، تو پہلے روزے سے میں نے جو ہے نا اپنا جو ہے نا وہ ڈیرا یہاں لگا لیا اپنے کمرے میں۔ یہ مہمان خانہ جو ہے نا یہی ہوتا ہوں، اگر میں یہاں مانگے میں ہوں تو یہی گھر میں نہیں ہوتا۔ اگر کسی آدمی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی کام ہو تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ ہاں میں یہاں ہوں، کہیں گیا ہوا نہ ہوں تو پھر میں رات کو بھی یہی سوتا ہوں، کھانا بھی یہی کھاتا ہوں، صرف اس لیے کہ یکسوئی سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ گھر میں جو ہے نا وہ اتنی عبادت نہیں ہوتی جتنی آدمی اکیلے میں عبادت کر سکتا ہے۔ میں ایک دن ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، سارا دن لوگوں کو پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے۔ رات کو بھی آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ 40 سال میں آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، جس وضو سے عشاء پڑھی اسی سے فجر پڑھی۔ رات کو عبادت کرتے تھے، دن کو پڑھاتے تھے، صرف دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے جا کے گھر میں آرام کرتے تھے دوپہر کو، وہ بھی قیلولہ سمجھ کے کہ سنت ہے۔ ایک دن آپ جا کے لیٹے اوپر کمرے میں، ابھی لیٹے ہی تھے دوپہر کے وقت، نیچے سے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ نیچے اتر کے آئے، پوچھا، آدمی کھڑا ہے، پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا ذہن سے نکل گیا، ابھی ذہن سے نکل گیا۔ فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، جب تجھے یاد آئے گا آ جانا، پوچھ لینا۔ پھر جا کے لیٹے، ابھی 5 منٹ ہوئے ہوں گے، پھر اس نے دستک دے دی دروازے پہ، پھر آئے اتر کے نیچے اور پھر پوچھا ہاں بھائی کہ جی مجھے تھوڑی دور گیا تھا، یاد آ گیا تھا مسئلہ، ابھی آپ آدھی سیڑھیاں اترے ہیں، تو پھر ذہن سے نکل گیا۔ تو فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، جب یاد آئے گا آ کے پوچھ لینا۔ جا کے پھر لیٹ گئے، اب تیسری بار پھر اس نے دستک دے دی، تھوڑی دیر کے بعد پھر نیچے آئے، تو کہنے لگا جی مجھے مسئلہ یاد آ گیا۔ فرمایا کہ آپ پوچھو۔ کہنے لگا کہ یہ پخانہ جو ہوتا ہے، پخانہ جو ہوتا ہے آدمی کا، یہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ اب یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا، تو یہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب تک تو تازہ ہو تو میٹھا ہوتا ہے، جب خشک ہو جائے تو کڑوا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے چکھ کے دیکھا ہے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ فرمایا کہ ہر کام چکھنے سے نہیں، آدمی کو اللہ نے دماغ بھی دیا ہے۔ جب یہ بہانہ تازہ ہوتا ہے، مکھی اس پر جا کے بیٹھتی ہے تو مطلب میٹھا ہے، جب خشک ہو جاتا ہے تو مکھی جا کر نہیں بیٹھتی اس کے اوپر، تو پتہ چلا کہ اب یہ کڑوا ہے، اب اس میں مٹھاس نہیں رہی۔ تو وہ حضرت کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا حضرت مجھے معاف کر دیں، میرا ایک دوست ہے، میری اور اس کی شرط لگ گئی تھی، وہ کہتا تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے صبر والے ہیں، برداشت والے ہیں، تحمل والے ہیں۔ تو میں کہتا تھا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے تحمل والے، برداشت والے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ زیادہ برداشت والے ہیں، تحمل والے، صبر والے ہیں۔ آج میں ہار گیا۔ میں تو آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، میں نے ٹائم وہ منتخب کیا جو ٹائم آپ کے آرام کا تھا، اور 3 بار آپ سیڑھیوں سے اترے ہیں، 3 بار واپس گئے، لیکن آپ کو غصہ نہیں آیا، بالکل آپ کے چہرے پر بالکل غصہ نہیں آیا۔ تو میں سمجھ گیا کہ آپ جو ہے نا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ تحمل والے، برداشت والے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا، میں گھر میں لیٹا ہوتا تھا، کوئی عورت آ گئی دم کروانے کے لیے، یا باہر سے کسی نے فون کر دیا کہ جی میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، تو تھوڑا نا طبیعت میں بات آتی تھی کہ جو میں کہتا تھا جو میں نے ٹائم رکھا ہے نا اس ٹائم پہ آیا کریں، آگے پیچھے آ کے نا پریشان نہ کیا کریں۔ تو جب سے میں نے یہ بات پڑھی ہے نا، اب میں نے بھی دل میں فیصلہ کر لیا کہ غصہ نہیں کرنا۔ جس کو مسئلہ کو درپیش ہے، کوئی کام ہے میرے لائق، تو میں حاضر ہوں۔ جب تک میں یہاں اپنے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کے بعد تو پھر کچھ نہیں کہہ سکتے، پھر تو معمولات علیحدہ ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی عظمتیں اور برکتیں جو ہے نا وہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان کا مہینہ، رمضان کے معنی ہی جلا دینے والا، رمضان جلا دینے والا۔ مقصد یہ کہ یہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو جلا کے آدمی کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی رحمتوں سے، برکتوں سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔